یونان کے ساحلی علاقے میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، 5 افراد ہلاک، 39 کو بچا لیا گیا، 40 لاپتہ۔ یونانی کوسٹ گارڈ کے مطابق کشتی میں زیادہ تر پاکستانی سوار تھے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا، انسانی اسمگلنگ ایک اندوناک جرم ہے، مستقبل میں ایسے واقعات تدارک کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ وزیر داخلہ کا واقعے کی تحقیقات کا حکم، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ کہا، انسانی اسمگلنگ مافیا کی سرکوبی کے لیے FIA بلا امتیاز ملک گیر ایکشن لے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ سعودی عرب۔ سعودی وزیر مملکت برائے داخلہ ڈاکٹر خالد محمد عبداللہ سے ملاقات۔ محسن نقوی نے 2034 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی ملنے پر سعودی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب پاکستان کا بااعتماد دوست ہے، ہر پاکستان کو اس دوستی پر ناز ہے۔ سعودی وزیر مملکت نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام معاملات طے پا گئے۔ ICC کی جانب سے کل شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام پیچیدگیاں ختم ہو گئیں۔ شرائط اور معاہدوں کی تشکیل آخری مرحلے میں۔ چیمپئنز ٹرافی ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ہوگی۔ بھارت اپنے میچ دبئی میں کھیلے گا۔ ملک کے بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سردی۔ اسکردو رستور میں درجہ حرارت -11 اور ہنزا میں -6 ریکارڈ کیا گیا۔ کالام، قلات اور کوئٹہ میں بھی پارہ -5 ڈگری تک گر گیا۔ اسلام آباد میں درجہ حرارت 0، پشاور میں 2، لاہور میں 7، کراچی میں 13 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ آج کوئٹہ، چمن، زیارت پشین، شاہر، قلعہ عبداللہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ کراچی گلستان جوہر بلاک 11 میں فائرنگ سے خاتون جاں بحق، بچی زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے مقتولہ خاتون کے اہل خانہ کے بیانات بدل رہے ہیں۔ پہلے کہا گیا گھر میں فائرنگ ہوئی، بعد میں بتایا گلی میں فائرنگ ہوئی، فائرنگ کرنے والے افراد کو نہیں دیکھا۔ لاش کی اطلاع اسپتال سے ملی، معاملہ مشکوک ہے، تحقیقات کر رہے ہیں۔ گلستان جوہر بلاک 9 میں شادی کی تقریب کے دوران جھگڑے میں فائرنگ سے 20 سالہ نوجوان جاں بحق۔ اسلام آباد ٹی چوک سے گرفتار PTI کے متعدد مظاہرین، مقدمات سے ڈسچارج۔ پولیس نے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر سے 81 کارکنوں کو پھر گرفتار کر لیا۔ تھانہ کوہسار کے 48 ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ آن لائن اسلحہ منگواتے، چھینے گئے موبائلز کا IMEI نمبر تبدیل کر کے فروخت کرتے تھے۔ کراچی میں لوٹ مار میں ملوث گرفتار گینگ کے سنسنی خیز انکشافات۔ ملزم نے بتایا 3 رکنی گینگ کا ایک کارندہ منگو پیر میں روپوش ہے، قصبہ کالونی میں گھر کرائے پر لے رکھا تھا، ایک دن میں 10 سے زائد اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کرتے تھے۔ مدارس بل پر اعتراضات میں FATF کا بھی حوالہ ہے۔ صدر مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط نہیں کرتے تو مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا۔ قانونی امور کے مشیر بیرسٹر عقیل کے پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو بولے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد کچھ معاملات میں ہمارا اختیار صرف اسلام آباد تک محدود ہے۔ JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا، مدارس بل پر صدر دستخط کریں یا نہ کریں، قانون تو بن جائے گا۔ ایوان صدر FATF کے مطابق چل رہا ہے، تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ کوئی کھیل تو نہیں کہ صدر بار بار اعتراض لگا کر بل بھیجتے رہیں گے۔ سترہ دسمبر کو مدارس رجسٹریشن بل کی منظوری کا امکان۔ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی ایڈوائس صدر کو بھیج دی۔ پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے مشترکہ اجلاس 17 دسمبر دن 11 بجے طلب کرنے کا کہا گیا۔ اجلاس میں دینی مدارس رجسٹریشن سمیت 8 بلز کی منظوری کا امکان۔ حکومت اور مولانا کے درمیان مدارس رجسٹریشن معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار۔ فضل الرحمان اپنے موقف پر ڈٹ گئے، بیک ڈور رابطے جاری۔
अगली बार मुसल्लह होकर आएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की खुली धमकी। अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, हम जब इस्लाह लेकर निकलेंगे फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे, फिर हम दिखाएंगे कि भागता कौन है। रियासत अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। अवाम तुम्हें घसीट कर निकालेंगे तो बांग्लादेश और शाम भूल जाओगे। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को सामने आने का चैलेंज भी दे दिया। कहा, पंजाब पुलिस के 100 एहलकार हमारे हत्थे चढ़े थे, हमने छोड़ दिया, लेकिन इस बार पुरअमन नहीं रहेंगे। आप बानी PTI भी पुरअमन एहतजाज का लफ्ज़ इस्तेमाल न करें। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वजीरों के लिए नामुनासिब अल्फाज भी कहे। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल को भी मुस्तरद करेंगे। मुसल्लह जत्थों से लेस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला KP के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ये लाशें गिराकर इन पर सियासत करना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। इनका कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पहले ही इनकी कॉल को मुस्तरद कर चुके हैं। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का आगाज। इब्तिदाई तकरीब में म्यूजिक का तड़का। बैनुल-अक़वामी बैंड खुमारिया की सुपर परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने खिताब में कहा, नजरअंदाज किया जाने वाला टैलेंट अब ओझल नहीं होगा। इवेंट की सब टीमें मेरी हैं और मैं सबको सपोर्ट करूंगा। लेजेंडरी जावेद मियादाद ने गवर्नर को टेप बॉल क्रिकेट खेलने की दावत दी। साबिक क्रिकेटर हारून रशीद, तौसीफ अहमद और सादिक मोहम्मद ने भी खिताब किया। झलमक्सी ऑफ रोड डेजर्ट रैली का आज तीसरा रोज। रैली के दूसरे रोज बोमूम शाहिद आफरीदी भी शरीक हुए। स्टार कैटेगरी में 29 रेसर्स मरहलावार ट्रैक पर उतरे। खवातीन और आखिर में वेटरन्स कैटेगरी के मुकाबले भी हुए। 60 साल से ज्यादा उम्र के 4 ड्राइवर्स भी शरीक हुए। और इसराइल के शाम पर मजीद 60 फिजाई हमले। बड़े पैमाने पर शदीद जानी और माली नुकसान का खदशा। दमिश्क में कुर्द डिवीजन के हेडक्वार्टर्स और करीबी इलाकों में भी बमबारी। रडार सिस्टम और फौजी असलहा डिपो तबाह। अरब लीग का हंगामी इजलास। शाम में इसराइली दरअंदाजी की शदीद मजम्मत। इसराइली हमलों को अमन और सलामती के लिए खतरा करार दे दिया।